अमेरिका शायद कुछ ही दिनों पे ईरान पर एक बॉम्ब गिराने वाला है। यूएस ने खामोशी से मिडिल ईस्ट में एक इतनी बड़ी फोर्स इकट्ठा कर ली है जो 2003 इराक वॉर के बाद भी नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 14 वॉरशिप्स, 120 से ज़्यादा फाइटर जेट्स, और ये सब कुछ एक ही मुल्क की तरफ पॉइंटेड हैं, वो है ईरान। और ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि हम एक जंग के कितने करीब हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ईरान की न्यूक्लियर बैकग्राउंड, उसकी मिलिट्री सिचुएशन, अगर ये जंग हो गई तो ये जंग कैसी दिखेगी, और हमारे लिए इस सब का क्या मतलब है। अब ये ईरान का न्यूक्लियर मामला एक बहुत ही पुराना मामला है। ईरान सालों से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा था और अमेरिका और इजराइल का ये मानना था कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान इसलिए डेवलप कर रहा है ताकि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकें, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो 2015 में ओबामा ने ईरान के साथ एक डील की और इस डील में कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाएं तो आपको अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लिमिट्स लगाने पड़ेंगे, और ईरान ने ये डील मंजूर कर ली। लेकिन 2018 में ट्रंप ने ये कहकर कि ये डील तो बिल्कुल ही फजूल है, डील फाड़ दी और वो डील ख़त्म हो गई। इसके बाद 2024 में यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग ने ये नोटिस जारी किया कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इतने हद तक डेवलप हो गया है कि अब वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकते हैं। और ये जो नोटिस था ये एक यूएस के लिए रेड लाइन था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी आए। फिर 2025 में ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी कि आपने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म कर देना है। बातचीत कुछ देर के लिए चली लेकिन बातचीत फेल हो गई, तो इजराइल ने ईरान पर एक हमला कर दिया और फ़ौरन बाद अमेरिका भी उस हमले में शामिल हो गया। और इस हमले में ईरान के 3 बड़े बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बॉम्ब कर दिए गए और यूएस में ट्रंप ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। तो एक तरफ ट्रंप थे जो विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन उसकी दूसरी तरफ लोगों ने एक चीज़ मिस कर दी, और वो थी कि ईरान में काफ़ी ऐसे हार्ड लाइनर्स थे जिन्होंने ये पूरा मामला एक डिफरेंट नज़रिए से देखा। उन्होंने देखा कि जब ईरान ने यूएस पे वापसी फायर की और डरे नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता यूएस वाले खुद ही चल गए। तो उन्होंने इस समय से ये सबक हासिल किया कि प्रेशर में नेगोशिएट नहीं करना और रिटर्न फायर करना है, और आहिस्ता आहिस्ता यूएस खुद ही चल जाएगा। फिर 2025 के दिसंबर में ईरान के सारे 31 प्रोविंसेस में बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए, उनकी करेंसी कोलैप्स हो गई और ईरान ने 3000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को जान से मार दिया। इसके बाद ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन की ईरान को धमकी दी, और वो धमकी बाद में डिमांड बन गई, और ट्रंप ने ईरान को कहा कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करो वरना उसका नतीजा भुगतो। और तब से अभी तक 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, एक ओमान में और एक जिनीवा में। दोनों साइड्स कहते हैं कि प्रोग्रेस जारी है, लेकिन आज तक कोई डील नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी आप एक मिलिट्री बिल्डअप देखते हैं ईरान की तरफ। अब चलें, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है असल में और ये डील क्यों नहीं हो रही। अब अमेरिका ईरान से क्या क्या चाहता है असल में, वो नंबर 1 एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना ख़त्म कर दें। नंबर 2 यूएस चाहता है कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल का जो स्टॉक पाइल है वो ख़त्म कर दे। और नंबर 3 कि ईरान का जो रिलेशनशिप है प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ जैसे कि हूथीज़ और हिजबुल्ला, उनके साथ वो रिलेशनशिप ख़त्म कर दे। तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लिमिट्स तो लगा देंगे लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। और दूसरा कि वो मिसाइल्स के नेगोशिएशंस में नहीं आएंगे। और तीसरा कि अपने एलाइज जैसे कि हूथीज़ और हिजबुल्ला को वो नहीं छोड़ेंगे। अब यूएस ईरान से क्या चाहता है और ईरान क्या करने को तैयार है, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और असल मसला ये है कि आप ये नोटिस करें कि अगर फॉर एग्जांपल ईरान यूएस के डिमांड्स को मान भी लेता है तो ईरान को बदले में क्या मिलता है। बदले में यूएस कह रहा है कि ईरान पे वो कोई न्यू सैंक्शंस, मतलब कि नए सैंक्शंस नहीं लगाएगा। इसका मतलब है कि जो पुराने सैंक्शंस जो पहले ईरान पे लगे हुए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, भले ईरान डिमांड्स को माने या ना माने।
تو جب ایران اس سچویشن کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم ڈیمانڈس کو اگر مان بھی لیں تو ہمیں کیا فائدہ، کیونکہ ان پہ جو سینکشنز لگے ہوئے ہیں ان کو پہلی بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ایران چاہتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سینکشنز ہیں جو ایران پہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ تو اگر ایران کو کوئی ریئل ریلیف ملی تو مے بی پھر ایران تیار ہو جائے یو ایس کی ڈیمانڈس کو ماننے کے لیے، لیکن ایز اٹ اسٹینڈز رائٹ ناؤ ایسا لگ نہیں رہا۔ اور اس وقت ٹرمپ نے ایران کو 10 سے 15 دن دیے ہیں ایک ڈیڈ لائن کے طور پہ کہ ایران اگر ڈیمانڈس کو مان لیتا ہے تو یو ایس ایران پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اوکے، آئیے چلیں اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو ملٹری سچویشن اور سٹرائکس جو ہوں گے ایران پہ وہ کیسے دکھیں گے۔ اوکے، جو 2 بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز تھے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نمبر 1 یو ایس ایس ایبراہم لنکن ابھی آلریڈی عریبین سی میں موجود ہے، اور یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ ایران کے اسٹرائکنگ ڈسٹینس پہ ہے۔ اور نمبر 2 یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ جو دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ آج ہی ریجن میں پہنچا ہوا ہے، اور وہ بھی تیار ہے کہ اگر ایران پہ جنگ ہو جاتی ہے تو اٹ از ریڈی ٹو گو۔ ایڈیشنلی یو ایس کا ایک بیس جارڈن کے کنٹری میں ہے، اور اس بیس پہ اس وقت 60 یعنی کہ 60 سے زیادہ اٹیک ایئر کرافٹس موجود ہیں جو اپنی نارمل تعداد سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ F-22 جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے یو ایس کا وہ ابھی امریکہ سے نکلا ہے، اور آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ لاسٹ ٹائم جب یو ایس سے ڈپلوائے ہوا تھا F-22 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ تو اس کے 4 دن بعد ہی یو ایس نے ایران پر آپریشن مڈ نائٹ ہیمر ایگزیکیوٹ کیا تھا۔ اور اگر یہ اسٹرائکس شروع ہوئیں تو اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اسٹرائکس جو ہیں وہ 4 سے 7 دن تک چلیں گی، اور یہ کنٹینیوس اسٹرائکس ہوں گی، اور اسٹرائکس کی پہلی ویو میں امریکہ 50 سے 100 ٹاماہاک مسلز ایران پر یوز کر سکتا ہے۔ اور اینالسٹ کے مطابق یو ایس کے ٹارگٹس ہوں گے نیوکلیئر فیسلٹیز، مسل سٹوریج سائٹس اور IRGC انفراسٹرکچر۔ یہ بھی نوٹس کرنے کی بات ہے کہ تھیٹر میں ابھی گراؤنڈ ٹروپس موجود نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ یہ ایک انویژن نہیں ہوگی، یہ ایک سسٹینڈ ایئر کیمپین ہوگی تاکہ یو ایس ایران پر پریشر ڈال سکے۔ آئیے چلے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو ایران یو ایس کے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہے اور اس کا اکنامک فال آؤٹ کیا ہوگا۔ اب یہ تو بات بڑی پلین اینڈ سمپل ہے کہ ایران امریکہ کو ایک کنونشنل وار میں نہیں ہرا سکتا، اور یہ بات ایران کو بھی پتہ ہے۔ تو ایران کی اسٹریٹجی بڑی سیدھی سادی اور سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہو جائے تو وہ یو ایس کو اتنی تکلیف پہنچائیں کہ آہستہ آہستہ یو ایس خود ہی ہٹ جائے۔ اگر جنگ میں ایران مینج کر لیتا ہے کہ وہ 50 سے 100 امریکن سولجرز کو مار دیتے ہیں تو امریکہ میں امریکن سٹیزنز خود ہی کہنا شروع کر دیں گے کہ بھائی ہم اس جنگ میں ہیں کیوں، یہ جنگ ختم کریں۔ تو ایک سارٹ آف امریکن گورنمنٹ پہ پریشر آنا شروع ہو جائے گا، پولیٹیکل پریشر آنا شروع ہو جائے گا اپنے ہوم کنٹری میں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس بیلسٹک مسلز ہیں جو ریجن میں جتنے بھی یو ایس بیسز ہیں وہاں تک ریچ کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنلی ایران کے پاس ایئر ڈیفنسز بھی ہیں جو اچھے ہیں لیکن اتنے کوئی خاص نہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل یو ایس مسل اسٹرائکس کرتا ہے ایران پہ تو کچھ ایسے مسلز ہوں گے جو ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹمز کو کراس کر جائیں اور ان کی ٹیریٹری میں آ جائیں۔ لیکن اگر ایران اپنی پوری طاقت آزمانا چاہتا ہے تو ایران کے پاس ایک ایسا پتہ ہے کھیلنے کے لیے جو پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے، اور اس پتے کا نام ہے اسٹریٹ آف ہارموز۔ اب یہ اسٹریٹ آف ہارموز ایک واٹر وے ہے بیسکلی جہاں سے دنیا کا 20% آئل روزانہ گزرتا ہے۔ یہ 20% بن جاتے ہیں 14 ملین بیرلز آف آئل اگین روزانہ، ہر روز۔ اور ایران نے اس ہفتے ایک ملٹری ایکسرسائز میں اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا تھا ایک وارننگ کے طور پہ، مطلب وہ یو ایس کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں بھائی ہم اسٹریٹ آف ہارموز بند کر سکتے ہیں اگر آپ ہم پہ حملہ کریں گے تو۔ اس کے علاوہ مائننگ کے تھرو ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بالکل بند کر سکتا ہے، بالکل فزیکلی بلاک کر سکتا ہے
جس کی وجہ سے جو آئل ہوگا وہ بہت ہی ایکسپینسو ہو جائے گا، اور اینالسٹ کا ماننا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو 1 بیرل آف آئل کی قیمت $100 سے $150 تک پہنچ جائے گی۔ ان کمپیریزن ابھی کچھ $60 کے اراؤنڈ ہے آف 1 بیرل آف آئل۔ اب یہ جنگ ہوئی نہیں، لیکن جو مارکیٹس ہیں وہ اس نیوز پہ ابھی سے ہی ریاکٹ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں آئل کی پرائس کافی بڑھ رہی ہے، گولڈ کی پرائس کافی بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹس آپ کو کنوے کرنا چاہ رہی ہیں کہ مارکیٹس میں ایک سارٹ آف نروسنس پائی جا رہی ہے، اور پاکستان کے لیے یہ کافی بری بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنا آئل کافی امپورٹ کراتے ہیں، اور اگر آئل مہنگا ہو گیا تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، بجلی مہنگی ہو جائے گی، فیول مہنگا ہو جائے گا، اور جو اوور آل مہنگائی ہے پاکستان میں وہ بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ لاکھوں پاکستانی گلف سٹیٹس میں رہتے ہیں، یعنی کہ UAE، سعودی عربیہ، قطر، جو سیدھا ایرانین ریٹالیشن کے زر میں آ سکتے ہیں، تو یہ کوئی دور کی بات نہیں۔ اب چلیں، یہ تو اکنامک آؤٹ کمز کی بات ہو گئی، لیکن اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں کیا سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے، کیا آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں، ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور 3 پاسبل سیناریوز ہیں۔ پہلا یہ کہ ایران اور US کے درمیان ایک ڈیل ہو جائے، وہ ایسا ہوگا کہ US اور ایران کے بیچ کچھ کامن گراؤنڈ ڈیولپ ہو جائے جس کی وجہ سے ایک ڈیل بن جائے۔ یہ سیناریو مشکل ہے لیکن ممکن ہے۔ دوسرا سیناریو جو سب سے زیادہ لائکلی ہے وہ یہ ہوگا کہ US 4 سے 7 دن ایران پہ اٹیک کرتا ہے، ایران واپسی فائر کرتا ہے۔ اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ آئل کی پرائس جو ہے وہ اچھل جائے گی، لیکن ایونچولی دونوں سائڈز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور جو ایرانین رجیم ہے وہ سروائیو کر جائے گی، لیکن ان کی طاقت جو ہے وہ کافی گھٹ جائے گی۔ اور جو تیسرا سیناریو ہے وہ ہے فل ایسکیلیشن، ایران سب کچھ ایک ساتھ لگاتا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز بند، حزب اللہ اور ہوتیز ایکٹیو، اور گلف آئل انفراسٹرکچر ٹارگیٹڈ۔ اس کی وجہ سے آئل کی پرائس $120 سے ابو چلی جائے گی، اور اس کی وجہ سے ایک گلوبل ریسیشن کا خطرہ آ جائے گا، اور یہ ایک ورسٹ کیس سیناریو ہے۔ اور اسی ورسٹ کیس سیناریو کی وجہ سے جو ابھی 9 مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ واشنگٹن میں لابینگ کر رہی ہیں US کو ایران پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے۔ تو اگلے 10 سے 15 دن بہت ہی کرٹیکل ہیں، ریجن میں ایئر کرافٹ کیریئرز پہنچ گئے ہیں اور ڈیڈ لائن چل رہی ہے، لیکن یہ ڈیسیجن بہت ہی قریب ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ کیجئے۔ یہ ویڈیوز بنانے میں مجھے کافی ٹائم لگتا ہے، تو آپ کی ہیلپ جو ہے میرے لیے بہت ہی اپریشیٹڈ ہوگی۔ اللہ حافظ۔